ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے کنر ریٹائر صاحب قریشی صاحب. بہت شکریہ کنر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی. دونوں مہمانوں کو سب سے پہلے رمضان بہت بہت مبارک. کنر صاحب پہلے تو رمضان کی مبارکباد میری طرف سے وصول کریں اور دعائیں ہیں بہت ساری کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے ملک کی مشکلات دہشت گردی سے پاک کرتے ہیں, ہمارے سیاسی مشکلات حل کرتے ہیں, ہم سب کی بھی مشکلات, آمین. اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا ڈومیسٹک کی طرف. یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی نے عمران خان کی رہائی کے لیے فورس بنانے کا اعلان کیا ہے, آپ بھی ریٹائرڈ آفیسر ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں اس فورس کو؟ باقاعدہ اوتھ سرمنی ہونی ہے 22 فروری کو پشاور میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, پی ٹی آئی کو نیازی صاحب کو لانچ ہوئے تو 96 آنورڈ پولیٹکس میں آگے تھے. وہ بیچارے کس فورس کے ساتھ رہے ہیں, کیا کیا انہوں نے کیا ہے کیا نہیں کیا, بہت بڑی کوشش کی, ویلفیئر کے کام بھی بڑے اچھے کیے اور بڑی نیک نامی ڈالی. اس کے بعد جب ان کو فورس بنا کے لانچ کیا گیا سیاسی طور پہ, تو میرا خیال ہے کہیں کوئی پیچ ڈھیلا رہ گیا جنہوں نے لانچ کرنا تھا, اور کچھ چند ایک پیچ ان کے بھی ڈھیلے کر دیے. لانے والوں کے بھی پیچ ڈھیلے رہ گئے اور آنے والوں کے بھی رہ گئے. ان کو نہ تو ملکی مفاد یاد رہا, نہ ان کو ہمارا اخلاق اور کردار یاد رہا, نہ ان کو اسلامی روایت یاد رہی. اب دونوں سائڈز کی بات کر رہے ہیں جی, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. ان کو کچھ یاد نہیں رہا. ان کو یہ یاد آ کہ بلین خرچ کر کے ایک دم بندے کو جس کی ایک سیٹ ہو اس کو آپ 85% کلیم کرتی ہے پی ٹی آئی, ہم 85% جی, 15% تو بیچارے 15 سیٹیں ہیں. ہاں تو بہرحال تو ان کی مہربانی ہے, وہ ٹھیک کہتے ہوں گے, مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 85% جو ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہے اور سب سے بڑی جماعت ہے, مجھے نظر نہیں آئی. نہ مجھے خان صاحب مجھے جی میں عرض کرتا ہوں, ووٹوں پہ تو میرا اعتماد نہیں ہے, پاکستان میں شاید کسی کا بھی نہ ہو. ووٹ آتے کدھر سے ہیں جی, نتائج پہ وہ تو بکسوں سے کیا نکلتا ہے اور کیا ان کے اندر ڈالا جاتا ہے. یہ سٹوری تو ہم 1958 آنورڈ بڑی دفعہ دیکھ بیٹھے ہیں. اس کو میرا خیال ہے کہ فی الحال سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ہاں, اصل بات کیا ہے, اور میں یہ بھی عرض کروں, لوگوں نے تو شاید پولنگ اسٹیشن پہ دیکھی ہوگی, میں نے کور کیا تھا 24 میں نے ایز اے الیکشن سیل میں بھی پولیٹیکل پارٹ, اور میں نے تقریباً ہر جگہ پہ ہر پوزیشن میں بہت کلوزلی دیکھا. لہٰذا یہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ اور بات نہ کروں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, سب کو لوگ ہم اپنی اپنی عزت بچائیں اور اللہ سے خیر مانگے سب کی. اس وقت جو انہوں نے فورس لانچ کی, ان کے پاس ایک میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ کی فورس بھی تھی اور ڈنڈا بردار بھی تھی, اور میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. میں نے وہ فورس ان کی جب یہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے آئے, وزیر اعلیٰ ساتھ ہوتے تھے, آگے پیچھے فورسز ہوتی تھی, کوئی سرکاری کوئی غیر سرکاری, اور آگ لگانے کے بغیر تو یہ گئے نہیں تھے. تو وہ فورس بھی دیکھی. میں جاننا چاہوں گا وہ فورس کدھر گئی. وہ بعد میں ہم نے کچھ فورس ہم نے دو چیزیں مکس نہیں ہو رہی. اس وقت تو یہ تھا کہ لوگ باہر نکلیں گے, کے پی کے لوگ جو ہیں گنڈا پور صاحب وہ لیڈ کریں گے. آپ 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں نا, جب پھر آگے سے ٹھیک ٹھاک قسم کی. جی, میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے ایک خٹک صاحب کے ہوتے ہوئے بھی ایک حملہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا اسلام آباد. میں نے پی ٹی آئی کا مجھے یاد ہے ذرا, اور ایک واقعہ, ایک بندہ, ایک جگہ کی ویڈیو اور ریکارڈ یاد ہے. دیکھیے بات یہ ہے, میں ابھی مختصر بات پہ آ جاؤں, لائٹر ٹاپک چھوڑ دیتے ہیں. نہیں تو میرا خیال تھا کہ پتہ نہیں کتنے ان کے دوست جو ہیں انہوں نے کہا اس کی کمانڈ بھی ہوگی, چین آف کمانڈ ہوگی, اور چین آف کمانڈ میں پتہ نہیں کتنے کینڈیڈیٹ ہوں گے جو درخواستیں تیار کر رہے ہوں گے, جس کو دیں گے. اصل تو وہ ہے جو کمانڈ ہے, وہ کمانڈر آخرکار گم گما کے کمانڈر کی, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا اور کمانڈ بھی ہو, پھر وہ اپنی مرضی کر لیتا ہے. پھر وہ سیاسی لیڈروں کو کم دیکھتا ہے, اپنی طاقت زیادہ دیکھتا ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ اس ملک میں خان صاحب اور پی ٹی آئی. آپ اس سے پہلے کچھ اپلیکیشنز کی بات کر رہے تھے. جی, میں اپلیکیشنیں بھی بے شمار جائیں گی جی, اس کے لیے کمانڈ کے لیے, کمانڈر کے لیے. اور جب وہ کھلیں گی اپلیکیشنیں تو میرے کولیگ بھی
سینئر کولیگز بھی کافی امیدوار ہیں, وہ کافی لوگ ادھر اپلائی کریں گے, کیونکہ جو صحیح کمانڈر آئے گا رہائی فورس کا وہی کمانڈ ہوگی پی ٹی آئی کی اسی کے پاس, باقی تو پھر دیکھتے رہ جائیں گے آئے کدھر اور گئے کدھر. اچھا جی, میں ابھی میں آ جاتا ہوں سیاسی بات پہ. دیکھیے یہ ملک جو ہے اور جو اس وقت دنیا کے حالات واقعات ہیں, اس وقت سپر پاور اکیلی نہیں رہ گئی, ملٹیپل سپر پاور کم از کم 3, اور اگر اس میں آپ مسلم بلاک بھی ڈال دیں, افریقن ڈال دیں, یہ ڈال دیں, وہ ڈال دیں, فورسز نکل رہی ہیں. نیشنلزم قوموں میں آ رہا ہے, ڈکٹیشن اور زبردستی اور ظلم اور گولے اور بارود معاملہ طے کرنے میں فیل ہو گئے ہیں. ابھی آپ فلسطین سے زیادہ کدھر خون بہا ہوگا اور کتنا کا اور نیتن یاہو بہانا چاہتا ہے. شکر ہے کہ ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے سارے حالات واقعات اور پروبیبلی بہتر انٹیلیجنس رپورٹ دیکھ کے پینٹاگن نے یہ جان لیا ہے کہ یہ وقت یو ایس اے کو اور یو ایس اے کے پریزیڈنٹ کو پھنسانے کا نہیں ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن کرنے صاحب ابھی تو پہلے ہم اپنے ملک کے ذرا جی میں آ رہا ہوں, میں ملک پہ آ جاؤں, جی میں آ رہا ہوں. میں عرض کرتا ہوں کہ جب حالات اتنے دنیا کے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں تو پی ٹی آئی خان صاحب بڑے پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, ویسٹرن سائڈ بھی دیکھی ہے, دنیا بھی دیکھی ہے, ان کے خاندان کے لوگ بھی بڑے ایجوکیٹڈ آتے جاتے رہتے ہیں باہر. کچھ ہم سیکھیں, کم از کم اتنا سیکھ لیں کہ پاکستان فرسٹ, اگر یو ایس اے فرسٹ اور اسرائیل فرسٹ اور باقی ملک فرسٹ, چائنا فرسٹ ہے, لوگوں نے تو اپنے اپنے ملک بنا لیے, تو ہمیں پاکستان فرسٹ کریں, اس کا دھیان رکھیں, خدا خوفی کریں. یہ جو ملیٹنسی ہے اور یہ فورسز بنانے والی بات ہے, اس کو ایک دفعہ ریکنسیڈر کر لیں. ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب, میں آپ کو پوائنٹ آ گیا کرنا صاحب, میں پھر آپ کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے کرنا صاحب کی بات سنی ہے, بات ان کی ٹھیک ہے, لیکن سارا آپ کو نہیں لگتا کہ برڈن جو ہے خان صاحب پہ ہے یا سارا برڈن حکومت پہ ہے؟ بیگیج تو ہمیشہ رولنگ پارٹی پہ ہوتا ہے نا, جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس نے بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. کان سے پکڑ کے بٹھائیں اپوزیشن کو, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خان سے جو ہے وہ ایکسیس دے دیں. ایک تو ملاقاتیں کروانے پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے, وہ ہر کچھ عرصے کے بعد ملاقاتوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں, بہنیں جاتی ہیں, بہنوں کو روک دیتے ہیں, کسی کو تو ملنے دینا. پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا اگر کر ملنے کی ایک موقع مل ہی گیا تھا تو وہ پی ٹی آئی نے سٹانس لے لیا کہ نہیں جی ان کو پہلے ہاسپٹل شفٹ کریں, ہم اس لیے نہیں جا رہے وہاں پہ. تو یہ جو پنگ پونگ کھیلی جا رہی ہے دونوں سائڈ سے, یہ معاملات کیسے حل ہوں گے سر؟ برگیڈیئر صاحب دیکھیے, صورتحال یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں وہ عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو جیل میں رکھا گیا ہے, اور جیل مینول کے مطابق ان کو تمام سہولیات میسر ہیں, بلکہ عام پاکستانی قیدی سے بہت زیادہ سہولیات میسر ہیں. وہ کل ڈیٹیل بھی آ گئی ہے پہلی دفعہ, سپریم کورٹ میں بھی اس معاملے کی بات سنی گئی جب یہ کہا گیا ججوں کی طرف سے کہ وہ پاکستانی شہری ضرور ہیں اور قید میں ہیں, لیکن وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں. یہ سپریم کورٹ میں بات ہوئی. جی جی, لہٰذا ان کو جو فیسلٹیز دی گئی ہیں وہ عام قیدی سے بہت زیادہ ہیں, اور اس طرح ہمارے آرٹیکل 25 کی ایک طرح سے خلاف ورزی ہے, جس میں کہا گیا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے, تو یہاں تو برابری نظر نہیں آتی. دوسری بات جو فورس بنانے کی ہے, آئین میں ایک آرٹیکل ہے 256 نمبر. برگیڈیئر صاحب, اس سے پہلے کہ آپ آئین کے اگلے آرٹیکل کی طرف آئیں, کیٹیگری بھی تو ہوتی ہے نا کہ جو سابق پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں تو ان کو ABC کلاسز بھی ہوتی ہیں وہاں پہ, اس کے حساب سے رکھا جاتا ہے. سر پروٹوکول بھی تو ہوتا ہے. کلاسز دی جاتی ہیں, اگر کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے تو اس کی بھی کلاس ہے, لیکن جس کی سہولیات ان کو میسر ہیں یہ کسی قیدی کے پاس نہیں ہوتی. B کلاس میں بھی نہیں ہوتی, A کلاس میں بھی نہیں ہوتی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 256 کے مطابق کسی بھی قسم کی پرائیویٹ آرمی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, اور میرے نقطہ نظر میں جہاں کہیں بھی اس قسم کی فوج نظر آئے تو وہاں اس کو ختم کر دینا چاہیے. سر آپ یہ جو پی ٹی آئی فورس کا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو فورس بنا رہے ہیں ان کو آئین کا آرٹیکل 256 پڑھ لینا چاہیے، پھر فورسیں بنانی چاہیے. کیونکہ اگر آپ فورس کرتے ہیں اس کو تو وہ ایک پرائیویٹ آرمی ہے، اور پرائیویٹ آرمی کی اس ملک میں گنجائش نہیں ہے آئین کے مطابق، اور یہ آئین کی شک دنیا کے تمام ممالک کے آئینوں میں موجود ہے. سر 22 تاریخ کو تو وہ اوتھ لینے جا رہے ہیں، 22 فروری کو پشاور میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فورس ممبران سے حلف لیں گے. پی ٹی آئی سارے کی سارے اس وقت لائرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو کیا انہوں نے یہ آرٹیکل پڑھا نہیں ہوگا؟ دیکھیے فائزہ، لفظ فورس کا استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ ایک فورس ہوگی، فورس تو پھر فوج ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، ایک فورس بنائیں گے جس سے وہ زبردستی رہا کروائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ تو پھر فورس تو فورس ہوئی، اور وہ آرٹیکل 256 کی زد میں آئے گی. اور حکومت کو میرا خیال ہے کہ اس بات کے اوپر ابھی سے بتا دینا چاہیے ان کو کہ فورسز کی گنجائش نہیں ہے. فورسز صرف پاکستان کی سول اینڈ ملٹری آرم فورسز ہیں. جو پولیس ہے یہ بھی سول آرم فورس ہے. تو مسلح افواج جو چاہے سول ہو چاہے فوجی ہو، وہ صرف آئین کے مطابق ہوگی، اور آئین کے آرٹیکل 256 کے مطابق کوئی اور فورس جو اپنے آپ کو فوج کی طرح آرگنائز کرے، جس کے کمانڈر ہوں، جس کے پاس ہتھیار ہوں، چاہے ڈنڈے ہی ہوں، تو وہ آرٹیکل 256 کی زد میں آئے گی، اور اس کا وجود جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اس لیے اس کے وجود کو مٹا دیا جائے گا. یہ تو بالکل دنیا کے تمام آئین کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی نئی بات نہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، الارمنگ ہے تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ وہ تو 22 تاریخ کو لینے جا رہے ہیں اوتھ. کرنل صاحب سے جانتے ہیں. کرنل سر ایک تو ابھی بتا دیا آرٹیکل 256. بریگیڈیئر صاحب میں کوشش کروں گی پروگرام کا یہ والا پارٹ جو ہے نا جس میں آپ نے ان کو وارننگ دی ہے، یہ ذرا ان تک پہنچ جائے. بھائی کرنل صاحب سے جانتے ہیں. کرنل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آئین کا آرٹیکل 256 بریگیڈیئر صاحب نے جو ہے وہ سنا دیا ہے کہ جناب کوئی فورس نہیں رکھی جا سکتی. اچھا، اس فورس میں چین آف کمانڈ بھی ہیں، یہ اوتھ بھی لینے جا رہے ہیں، اور اس کو باقاعدہ جیسے انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ فورس کا ایک نام دیا گیا. تو تحریک انصاف اس کا مطلب ایک دفعہ پھر سے کوئی اس طرح کا پلان کر رہی ہے جو ہونے سے پہلے ہی اس پہ قدغن لگ جائے گی، یا یہ سکسیسفلی اس کو کر پائے گی؟ دیکھیے جی، میں عرض کروں گا کہ پتہ نہیں خان صاحب کے ایڈوائزر کون ہیں. میں اس سے پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں کئی دفعہ یہ پوائنٹ آؤٹ کر بیٹھا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایڈوائزر نہیں ہے، ان کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کو باہر نہیں لانا چاہ رہے. یہ پتہ نہیں کس کی دلچسپی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لینے کی، کون ان کو اندر رکھ کے اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتا ہے، کون سی فورسز ہیں جو کہ ملک کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، سیاسی نظام میں یہ کھلبلی کو اور ڈیپن کرنا چاہ رہی ہیں، ملک کو آگے جاتے ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہ رہے. ان حالات واقعات میں جب ہم چاروں طرف سے دشمنوں سے گرے ہوئے ہیں، ہمارا ایران والی سائڈ بھی، انڈیا کی سائڈ، باقی سب سائڈیں، ساری دنیا اوپر نیچے ہوئی ہے. بحر عرب کے پانی میں خون نظر آ رہا ہے لوگوں کو، اور ادھر لوگوں کو ایک کو جیل کی 5 اسٹار فیسلٹی سے باہر نکالنے کے لیے ملک کے حملہ آور. ایک سیکنڈ ذرا دیجیے گا. دیکھیے، جب یہ پہلے خٹک صاحب نے حملہ آور ہوئے تھے، اسی وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو جانی چاہیے تھی. یہ ایسا تماشا نہ بنائیں اس ملک کو کہ وزیر اعلیٰ ساتھ پشاور کی پولیس کو لے کے اور اسلحہ لے کے تو آگے گاڑیاں، ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا. یہ آپ کس رستے پہ ملک کو لے جا رہے ہیں، اور کون لے جا رہے ہیں؟ خان صاحب کے ایڈوائزر کون ہے؟ پی ٹی آئی کے ایڈوائزر. قطعی طور پہ یہ بریگیڈیئر طور صاحب نے بالکل صحیح بتایا ہے کہ یہ فورس جو ہوگی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب وہ نکلے تھے تو حکومت ختم کر دے رہی ہے، تو 2 ہی آپشنز ہیں نا پیچھے، یا تو گورنر راج لگ جائے یا پھر ایمرجنسی جو نافذ ہو جائے. دہشت گردوں کے اوپر قانون لگتا ہے وہی قانون کسی ایسی فورس پہ جو کہ، اور یہ بھی میں کہہ دوں، اسلام میں بھی اور آپ کے کنسٹیٹیوشن میں بھی کوئی فورس، کوئی جہاد، کوئی کال، کوئی فتویٰ بھی نہیں دیا جا سکتا اسٹیٹ کے خلاف. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ سٹینڈ آف پوائنٹس 2 ہیں تحریک انصاف کے جو بار بار مطالبات ان کے سامنے آ رہے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ٹرسٹڈ ڈاکٹرز ہیں ان کو ایکسیس دی جائے، ان کو ملنے دیا جائے خان صاحب سے.
ڈاکٹر عدنان کو بھی بار بار ملنے دیا جاتا تھا جب بڑے میاں صاحب تھے وہاں پہ، تو حالانکہ وہ بھی تو ہر چیز کے ایکسپرٹ نہیں تھے، لیکن جیسے ابھی کچھ دیر پہلے کامران صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے ڈاکٹر ہوتا ہے، ایکسپرٹ نہ سے لیکن انڈرسٹینڈنگ اس کو ہوتی ہے ہر چیز کی. تو اگر ان کے ڈاکٹرز کو ملوا دیا جائے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیوں روکا جا رہا ہے؟ حکومت کیوں منع کر رہی ہے؟ کیوں سٹینڈ لے رہی ہے اس بات؟ فیضا، میں آپ پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں تو قطعی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس دن کے خان صاحب کنٹینر پہ چڑھائے گئے تھے اچھا، ملکی یا غیر ملکی قوتوں سے، وہ ایجنڈا ایک ہی ہے، وہ ہے انتشار کا. میں نے آج تک 2014 سے لے کے ابھی تک خان صاحب یا ان کی پارٹی یا کسی لیڈرشپ سے امن کی، مفاہمت کی، مذاکرات کی چیزیں ٹیبل پہ سیٹل ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی ہے؟ اگر سر وہ پرامن نہیں رہنے دے رہے تو اس کو ہائپ تو گورنمنٹ بھی اس کو دے رہی ہے نا، کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ ایک سیکنڈ، وزیر اعظم نے ذاتی طور پہ یہ تیسری دفعہ تھی کہ جو کھل کے اپنے منہ سے کہا ہے کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ دونوں سائڈ کے لوگ جب مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں، پرابلم یہ ہے کہ جب ایک سائڈ کہتی ہے کہ ہمیں ایکسیس دیجیے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ فائنل ڈیسیژنز لینے کے لیے ان کو خان کے پاس جانا ہے، ان کو بھی فائنل ڈیسیژن لینے کے لیے یا تو نواز شریف صاحب کے پاس جانا ہے یا چھوٹے میاں صاحب کے پاس جانا ہے. تو جب ایکسیس نہیں دی جائے گی ملنے کے سے، ایک بڑی لاجک سی بات ہے، تو ڈیسیژنز کیسے ہوں گے؟ نہیں، ایکسیس ملنی چاہیے، وہ تو اتنا چھوٹا معاملہ ہے، اس کو اتنا لٹکانا گورنمنٹ کو نہیں چاہیے. ڈاکٹرز کو ملنے دینا چاہیے، بڑا چھوٹا سا معاملہ ہے، ڈاکٹرز کو ایکسیس دے دیں، ان کو بھی دے دیں، حکومت دے رہی ہے ایکسیس، اس کو بھی ایکسیس دینی چاہیے، اس کی ان کی فیملی کو بھی دینی چاہیے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ بہانہ بنا کے ہم نے اس کو جو اندر اس کو ہم نے لیڈر بنا دیا. بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب شارٹلی ذرا مجھے بتا دیجئے گا، حکومت زیادتی کر رہی ہے یا حکومت پرنسپل سٹینڈز پہ کھڑی ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو ملنے کی اجازت دیجیے؟ جب ڈاکٹر عدنان بڑے میاں صاحب سے جا کے مل سکتے ہیں تو پھر ابھی ڈاکٹر عاصم کو بھی اجازت دے دیں نا، وہ بھی جا کے مل لیں. کیوں اس چیز کو اتنا ہائپ بنائی جا رہی ہے اس چیز کی؟ دیکھیے، پوری دنیا کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں. مینوئل موریگا کو اریسٹ کیا گیا تھا، امریکہ میں 40 سال قید سخت ہوئی اور اس کے بعد فرانس کے حوالے کر دیا گیا، پھر واپس اپنے ملک میں چلے گئے اور 60 سال قید. تو کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کو نامینیٹ کر کے قیدی کو ملنے نہیں دیا جاتا. سر ہمارے یہاں پہ پریسیڈنٹس ہیں نا، جب ہمارے یہاں پہ یا تو شروع سے ہی کسی کو ملنے نہ دیا جائے، یا تو شروع سے کسی کو ملنے نہ دیا جائے نا. نہیں کر سکتا کہ ہم نے فلانے ڈاکٹر کو دکھایا. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ کے خیال میں پرائیویٹ ڈاکٹر کو ایکسیس ہی نہیں دینی چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ کرنل ریٹائر سیف قریشی صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر ریٹائر لیاقت علی طور صاحب، آپ کا بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر اور بشرطہ زندگی. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.